رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے عوام کو پیش آنے والے مسئلے مسائل پر بات کرتے ہوئے مہانگر پالیکا میں ہائر آفیشیلز کو ان مسائل کا حل جلدی نکالنے کی کڑے انداز میں کی تاکید۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے گلبرگہ ضلع کے جیورگی شہاباد اور چتاپور تعلقہ کے دفتروں کے ارکائیوز کا کیا دورہ۔ گلبرگہ ضلع نمبرگڑھ پولیس افسران نے عوام کے 4 گمشدہ موبائل فونز کو ڈھونڈ نکالا اور کیے موبائلز ان کے اصل مالکوں کے حوالے۔ گلبرگہ شہر میں بھڑکاؤ بھاشن دے کر یہاں کا سکون خراب کرنے والے لیڈرز کو جنتا پریوار آرگنائزیشن کے لیڈرز نے دیا کرارا جواب۔ گلبرگہ ضلع کے نریبول سے لے کر چامنور گاؤں کے درمیان بھیما ندی کا برج مکمل کرنے کی پریشان عوام نے لگائی گہار۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم اور گلبرگہ ساؤتھ ایم ایل اے علم پربھو پاٹل کی موجودگی میں گلبرگہ شہر کے چندر شیکھر پاٹل اسٹیڈیم میں نہرو یوتھ سینٹر کمپلیکس کے زیر اہتمام یوتھ جن یوتسوا پروگرام کا افتتاح کیا گیا۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر کے چندر شیکھر پاٹل اسٹیڈیم میں جی پی یوتھ امپاورمنٹ اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سبھی اعلیٰ حکام نے یوتھ جنوتسوا پروگرام کا افتتاح کیا، لہٰذا یہاں اس موقع پر گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم کے ساتھ ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر ہرشل ایس تلسکر، یوتھ امپاورمنٹ اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سریش، اسٹیٹ ایوارڈ یافتہ پی آر پانڈو، سریش بڑگیرا، شیوانند انجنگی، پروین پونے موجود دکھائی دیے۔ ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم نے متعلقہ حکام کے ساتھ مل کر گلبرگہ ضلع کے جیورگی شہاباد اور چتاپور تعلقہ کے دفتروں کے ارکائیوز کا دورہ کیا، ساتھ ہی انتظامی اصلاحات اور ریکارڈ کو آسان بنانے کے لیے ریاستی حکومت کے پروجیکٹ ریونیو ریکارڈز کی کمپیوٹرائزیشن کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور سبھی کو اپنی ڈیوٹیز اچھے سے نبھانے کی انہوں نے تاکید کی۔ ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ گلبرگہ شہر کے کئی سارے امتحانی مراکز میں آج پی ڈی او کے امتحان لیے گئے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں امیدواروں نے شریک ہوتے ہوئے اپنے امتحانی پرچے لکھے۔ گلبرگہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے پھر سے عوام کی خدمت کے مد نظر اچھے کام کو کر دکھایا۔ گلبرگہ ضلع کے نمبرگہ پولیس اسٹیشن افسران نے عوام کے گمشدہ 4 موبائل فونز کو CEIR پورٹل کی مدد سے ڈھونڈ نکالا اور ان ملے ہوئے فونز کو ان کے اصل مالکوں کے حوالے کیا۔ فون کی ملنے کی خوشی میں اور پولیس کی خدمات کے چلتے ان فون کے مالکوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کا دل سے شکریہ ادا کیا۔ گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے گلبرگہ مہانگر پالیکا کمشنر شنڈے اویناش سنجیون، KMP آفیشیل زونل کمشنر اور LNT کے ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہوئے یہاں کی عوام کو پیش آنے والے کئی سارے مسئلے مسائل پر غور و فکر کرتے ہوئے انہیں جلدی حل کرنے کی سبھی آفیشیلز کو ہدایت دی۔ جی ہاں، گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ کی صدارت میں منعقد کی گئی اس میٹنگ میں عوام کو پانی کی فراہمی، آستی اور دیگر اہم معاملات سمیت اہم مسائل کو حل کرنے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے صاحبہ کچھ غصے میں دکھائی دیں اور عوام کے مسئلوں کو جلدی حل کرنے کی سبھی کو انہوں نے کڑے انداز میں تاکید کی۔ لہٰذا یہاں اس میٹنگ میں ایم ایل اے کنیز فاطمہ کے ساتھ فراز الاسلام کوڑا چیئرمین، مظہر عالم خان، واحد علی فتح قونی اور کارپوریٹرز جیسے کہ سید احمد، اجمل گولا، عبد الرحیم ملان، عظیم الدین شیرنی فروش، غوث مٹی مڑو، خسرو جاگیردار، طاہر علی، ایاز خان، سچن شیرواڑ، محمد اظہر اور شفیق ہنڈیکر موجود دکھائی دیے۔ جیسے کہ سبھی اچھے سے جانتے ہیں کہ ہندوستان ملک میں آئے دن مذہب کے نام پر انسانوں کی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، دنگے فسادات کیے جا رہے ہیں، بھڑکاؤ بھاشن دیے جا رہے ہیں اور مذہب کی آڑ میں کئی سارے سیاسی سماجی قائدین اپنی گندی سیاست بھی چلا رہے ہیں۔ اور آج کل گلبرگہ شہر میں یہ مذہب کی نفرت اور مذہبی بھید بھاؤ کی آگ ہمارے ہندو بھائیوں کے دلوں میں پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ نفرت سے بھرے ہوئے ذہن کے لوگ آئے دن مذہب کو بیچ میں لا کر جرم کرنے والے مجرموں کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس مسلم نے ریپ کیا، اس مسلم نے چوری کی، اس مسلم نے قتل کیا۔
जबकि जुर्म जुर्म होता है जिसको हर कास्ट मजहब के लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जुर्म को नहीं बल्कि जुर्म करने वाले मुजरिम के मजहब को टारगेट किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। बता दिया जाए कि आजकल कोई ना कोई गलत वजह और काम के चलते हिंदुत्व समाज के शरपसंद लोग मजहब की सियासत खेल रहे हैं, और हाल ही में इसी तरह के मजहबी नफरत फैलाने का काम स्वामी आंदोला और बीजेपी लीडर मणिकांत राठौड़ ने अपने भड़काऊ भाषण से किया, जिसकी सख्त और कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हुए जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स मीडिया से मुखातिब होते हुए ऐसे नफरत फैलाने वाले गलत इंसानों पर फिटकार लगाते हुए दिखाई दिए। बता दिया जाए कि गुलबर्गा जिला के जेवरगी तालुका में वाक़ई यड्रामी विलेज में एक लड़की का एक मेल टीचर ने रेप किया, बच्ची की असमत दरी की, जो कि सरासर गलत और बड़ा जुर्म है। लेकिन अब गुलबर्गा में कुछ लीडर्स इस जुर्म को मजहब के एंगल के साथ जोड़ रहे हैं और हिंदू मुस्लिम मजहब के झगड़े को, फसाद को फैलाने की कोशिशें कर रहे हैं, और ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची का मुस्लिम टीचर ने रेप किया। जबकि रेप होता है, जुर्म जुर्म होता है, इसमें हिंदू मुस्लिम मजहब कहां से आ गया? ये लीडर्स क्यों इस तरह से जुर्म को, रेप की गई मासूम बच्ची को भी अपने हिंदू मुस्लिम नफरत की आग को भड़काने में गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बड़े ही अफसोस की बात है। जबकि ये होना चाहिए कि सभी पार्टी लीडर्स एक होकर इस रेप करने वाले शख्स को फांसी देने की, सजा देने की डिमांड करें, ना कि हिंदू मुस्लिम मजहब की गंदी सियासत को फैलाएं। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ मुसलमान ही जुर्म और गलत काम को करते हैं? क्या हिंदू, सिख, ईसाई, ब्राह्मण्स, दलित, अलग अलग मजहब के लोगों ने क्या कभी कोई जुर्म नहीं किया? जुर्म को क्यों मजहब के साथ जोड़ा जा रहा है? जुर्म तो जुर्म है, गलत गलत ही है। इसे मजहब से जोड़ना सरासर गलत और बेवकूफ़ी की इंतहा है। ही इल्जामात और गलत बातों की कड़े अंदाज में मजम्मत करते हुए जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स ने कई सारे अहम बातों पर रोशनी डाली और कई सारी बातें बताई। यहाँ पर कहा गया कि 27 नवंबर को 5 साला बच्ची का चितापुर तालुका के एक छोटे से गांव में रेप किया गया। बच्ची के साथ जुल्म की, बर्बरियत की इंतहा को पार किया गया, और रेपिस्ट का नाम है कुमार जाधव। फरीदाबाद में भी ऐसे ही एक खातून का रेप किया गया, जिसका रेपिस्ट 55 साला शंकर रेड्डी था, और भी कई सारे केसेस में हिंदू मजहब के लोग शामिल दिखाई दिए। तो अब बताइए, क्या किसी मुस्लिम ने इन बातों को लेकर हिंदू मुस्लिम मजहब की गंदी सियासत खेली है? मजीद यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी पार्टी में ऐसे 54 एमपी और एमएलएज मौजूद हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर्ड हैं, और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब पैरोल पर छोड़ा जाता है तो उनका फूलों के साथ वेलकम, स्वागत किया जाता है। ऐसी हरकतें आप तमाम लोगों की गंदी सोच को बताती है कि आप किस तरह से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जुर्म को मजहब के साथ जोड़ते हैं और अपनी गंदी सियासत को खेलते हैं। मजीद यहाँ पर कहा गया कि जब कभी भी कहीं पर भी रेप होता है, चाहे वो लड़की खातून हिंदू हो या मुस्लिम, रेपिस्ट हिंदू हो या मुस्लिम, मजहब को बीच में नहीं लाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जुर्म हुआ है और मुजरिम को सजा दी जाए। लीडर्स ने बताया कि जब कभी भी हमारी किसी हिंदू बहन के साथ कुछ गलत होता है या हमारी हिंदू बहन का रेप किया जाता है, तो हमारी पार्टी मुस्लिम खवातीन रोड पर उतरकर हमारी हिंदू बहन को इंसाफ दिलाने की डिमांड करते हैं। मजीद यहाँ पर कहा गया कि बीजेपी पार्टी वो पार्टी है जो कि रेपिस्ट को भी इलेक्शन टिकट्स देती है, रेपिस्ट को जेलों से रिहा करवाकर उन्हें सियासत में लाती है। वही बीजेपी पार्टी का लीडर मणिकांत राठौड़, जो कि शरपसंद हिंदू मुस्लिम मजहब की नफरत को दिल में रखता है और किसी भी जुर्म को मजहब से जोड़कर यहाँ पर भड़काऊ भाषण देकर गुलबर्गा शहर की शांति सुकून को खराब करने की कोशिश कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। लिहाजा ऐसे हालात में जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स ने कहा कि अगर मणिकांत राठौड़ ने इस तरह के भड़काऊ भाषण देना बंद नहीं किया तो फिर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए, केसेस रजिस्टर्ड करते हुए हुकूमत को उसे सख्त सजा देने की डिमांड की जाएगी। गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन से बात करते हुए परेशान अवाम ने भीमा नदी पर नरीबोल से लेकर चामनूर तक खड़े हुए ब्रिज को मुकम्मल करने का हुकूमत से मुतालबा किया।
جی ہاں، جیورگی تعلقہ کے نریبول سے لے کر چتاپور تعلقہ کے چامنور گاؤں کے درمیان جو بھیما ندی بہتی ہے اس پر برج کنسٹرکشن کرنے کے لیے 9 سال پہلے اپروول دیا گیا تھا اور اس برج کو بنانے کا کام 2 سالوں میں تقریباً 75% تک مکمل کیا گیا اور اب صرف 25% کام باقی رہ گیا ہے، لیکن یہ بس تھوڑا سا برج کنسٹرکشن کا کام پچھلے 7.5 سالوں سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ اس برج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے صرف 3 اور کالم ڈال دیے جائیں تو یہ کام پوری طرح سے مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد عوام کو یہاں سے آنے جانے کے لیے کافی سہولت اور آسانی ہو جائے گی۔ یہاں پر مزید بتایا گیا کہ اگر یہ برج بن جاتا ہے تو واڑی صرف 8 کلومیٹر کی دوری پر ہوگا۔ بنگلور شہر کو جانے کے لیے بھی یہاں کی عوام کو آسانی ہوگی، لیکن یہ برج اتنے سالوں سے نہیں بننے کی صورت میں یہاں کی عوام کو گلبرگہ سے سفر کر کے تقریباً 60-70 کلومیٹر کی دوری طے کرنی پڑتی ہے، جو کہ بہت ہی لمبا سفر ہے۔ اگر یہ برج بن جاتا ہے تو عوام کے لیے جیورگی، واڑی، بنگلور وغیرہ جانے میں آسانی ہو جائے گی اور اس کے بننے سے کئی اور طرح کی سہولتیں بھی عوام کو مل سکتی ہیں، جیسے کہ بیمار پیشنٹس کو جلدی ہاسپٹل پہنچایا جا سکتا ہے، ورکرز، کلی، چھوٹے مزدوروں کو بھی آنے جانے میں سہولت اور آسانی ہوگی۔ کم وقت میں سبھی عوام آسانی کے ساتھ اپنے منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ لہٰذا اس برج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بل پینڈنگ رہنے کی بات کو وجہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ 7.5 سالوں کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ ایسے حالات کے پیش نظر ان لوگوں نے بتایا کہ اس ادھورے برج کے آس پاس کے گاؤں کے لوگ آنے والے 11 دسمبر کو برج پر دھرنا دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، لہٰذا حکومت کو چاہیے گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے، KKRDB چیئرمین، ریلیٹڈ آفیسرز کو جلد سے جلد اس ادھورے برج کے کنسٹرکشن کا کام مکمل کرنا چاہیے تاکہ عوام کو پیش آنے والی پریشانی دور ہو جائے۔ مزید یہاں پر بتایا گیا کہ جب تک یہ کنسٹرکشن کا کام مکمل نہیں ہو جائے گا اور ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا، ہم لوگ اس برج پر یوں ہی دھرنا جاری رکھیں گے۔ حیدرآباد شہر کا جانا مانا اور معروف نام RNS فارما گردے اور پتے کے مریضوں کے لیے نفع بخش اور بہترین علاج۔ RNS فارما پیش کرتے ہیں ڈاکٹر سعدیہ اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ کی نگرانی میں گردے اور پتے کا بہترین علاج، پتھر جلدی نہ ہونے کا مکمل علاج، نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹس۔ RNS فارما کا خاندانی نفع بخش علاج کا سلسلہ آج بھی پوری کامیابی کے ساتھ ہے جاری۔ پتھر گھل کر ہوگا صاف اور دوا پر بھی کوئی پرہیزی کی پابندی نہیں، ساتھ ہی ہوم ڈیلیوری اویلیبل اور یہاں ارقان کی دوائی فری مفت دی جاتی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ RNS فارما، اپوزٹ کینرا بینک، بہادر پورہ، حیدرآباد۔ ان نمبر پر کال کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں 9390610436 یا پھر 9703939436۔ مزید دیر نہ کریں، گردے اور پتے کی بیماری سے پریشان مریض جلدی RNS فارما سے رابطہ کریں۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔